کوئی بھی مکھنچو اٹھ کے بیان دیتا ہے میں فلاں ادارے کا نمائندہ ہوں اور فلاں آدمی نے کرپشن کی ہے, میں نے خود دیکھی ہے, لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی بھنگی چمار ہے, یہ کوئی جمعدار ہے محلے کا جو اپنے آپ کو آفیسر بن کے ظاہر کر رہا ہے, یہ وہ بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی لگا دے, لوگ اس پہ کیا کر لیتے ہیں, یقین. ابھی ایک صاحب نے میں نے ابھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا پولیو کے بارے میں, شاید سنا ہوگا آپ لوگوں نے. پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا. اس کلپ میں میں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ میں نے کہا پولیو ویکسینیشن کے خلاف جو تحقیقات مارکیٹ میں وائرل ہیں, جو مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں, میری ریسرچ کے مطابق وہ درست, بولو بھائی, نہیں ہے. اب میں کہاں سے ریسرچ کر سکتا ہوں؟ سوال, میں تو کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں. تو بھائی ریسرچ کا ہر ایک کا طریقہ مختلف. جو ڈاکٹر ہے وہ ڈائریکٹ کتابوں سے ریسرچ کرے گا, جو غیر ڈاکٹر ہے وہ کس سے کرے گا؟ ڈاکٹروں سے کرے گا نا. کیا ہو گیا بھائی, کیوں نہیں سمجھ رہے یار؟ پولیس بلوائیں, کیا بتائیں, بتاؤ نا. اتنی آسان باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھو ہر ایک کی تحقیق کا اسٹائل, مجتہد ڈائریکٹ قرآن و سنت میں گھس کے مسائل نکالتے ہیں. ایک عام آدمی کی تحقیق ہے کہ وہ اچھے عالم کو تلاش کرے, تو ایک عام آدمی کی ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ اس کے گردوں میں اگر مسئلہ ہے تو وہ اچھے ڈاکٹر کو تلاش کر کے ریسرچ کرے کہ میرے کڈنی میں مسئلہ کیا ہے. وہ ڈائریکٹ لیبارٹری میں گھس کے گردے نہیں ٹیسٹ کروائے گا اپنے, کہ میں خود ریسرچ کروں گا. آپ خود کیسے؟ میں اپنا گردہ خود نکال کے دیکھوں گا اندر فالٹ کیا ہے. او بھائی آپ کو کیا پتا یار؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں, ڈاکٹروں نے بتایا کہ گردہ ادھر ہوتا ہے. یہ قصائیوں کو پتا ہوتا ہے گردہ کہاں ہوتا ہے, یا ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, باقی کس کو کیا پتا گردہ ہوتا کہاں ہے. تو عام آدمی کی تحقیق کیا ہے کہ جو ماہرین ہیں ان سے رابطہ کیا جائے, صحیح ہے نا. اور ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ وہ خود سے ریسرچ کرے. تو میں نے ایک بیان ابھی ریکارڈ کروایا تھا پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں کہ بھائی ہم بھی پہلے بڑے بدگمان تھے, لیکن جب ہم نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا, اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے امریکہ میں کیوں نہیں پلائی جاتی, وہاں فلانی جگہ کیوں نہیں پلایا جاتا, اور یہ گن پوائنٹ پہ کیوں پلائے جاتے ہیں, اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں موجود ہیں ان پہ ان کی ویکسینیشن نہیں ہے. پولیو تو ہمارے ملک میں ویسے بھی بہت تھوڑا ہے, تو اس کی ویکسینیشن کیوں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھائی مجھے ڈاکٹروں نے ہر سوال کا جواب دیا. یہاں تک کہ ایک مولانا صاحب نے 100-150 صفحوں کی پولیو کے خلاف کتاب لکھی. وہ ڈاکٹر صاحب ان کے پاس پہنچ گئے, وہ کتاب ابھی شکر ہے مارکیٹ میں چھپ کے آئی نہیں تھی, ان کے پاس پہنچ گئے, ان کو ان کے ایک اشکال کا جواب دیا, تو ان مولانا صاحب نے کتاب چھاپنے کا ارادہ ختم کر لیا. انہوں نے کہا میں مطمئن ہو گیا بھائی. میں ایک سوال رہ گیا تھا کہ بھائی اس کی ریسرچ کی ہمیں اجازت کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے کہا آئے میں لیبارٹری میں ریسرچ کر کے بھی دکھا دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو اب اس پہ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ پولیو کے بارے میں آپ کو بیان, یقیناً میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن پولیو کے خلاف جتنے بیانات آپ کو ملیں گے وہ بھی علماء کے ملیں گے. تو یہ ہمارا ٹاپک زبردستی بنا دیا گیا ہے. اب جب یک طرفہ لوگ بیان سنیں گے علماء کی طرف سے, تو لوگوں کا مائنڈ ایک طرف ہو جائے گا نا, لوگ سمجھیں گے یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. تو دوسری رائے بھی آنی چاہیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے, اس میں دوسری رائے بھی ہے. کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے وہ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے وہ رائے صحیح ہو, ہمیں ابھی تک صحیح پوری تحقیق نہ ہوئی ہو. ہم ان علماء کا پوری طرح احترام کرتے ہیں جو پولیو ویکسینیشن کے خلاف ہیں, لیکن ہماری ایک رائے جو ہم نے دے دی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں خبریں کتنی غلط پھیلتی ہیں. میں نے اتنی تحقیق کے بعد بھی اس ریسرچ میں لوگوں کو یہ بتایا, میں نے کہا کہ امریکہ میں اس لیے نہیں پلائے جاتے کہ وہ پلا کے فارغ ہو چکے ہیں, یو کے میں اس لیے نہیں پلائے جاتے کہ وہ ویکسینیشن کروا چکے ہیں. اللہ کی قدرت کہ ابھی میں نے ریکارڈنگ ختم کروائی, تھوڑی دیر میں امریکہ سے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا فون آیا جو کئی ہفتوں سے مجھ سے رابطے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. میں نے ان کو وہ ٹائم دیا تھا کہ چلو اس وقت میں آپ سے بات کروں گا. فون آیا, میں نے فون اٹھایا, بہت بڑے ڈاکٹر تھے, مختلف ملکوں میں یو ایس اے کی طرف سے ان کے لیکچر ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں. میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے, یہ جو میں نے سوال کا جواب دیا کہ امریکہ میں پہلے پلا چکے ہیں یہ ویکسینیشن لہذا اس لیے نہیں پلائی جاتی, تو میں نے کئی ڈاکٹروں سے تصدیق کی ہے, تو آپ بھی بتا دیں. انہوں نے کہا بھائی کس نے کہا کہ نہیں پلائی جاتی, اب بھی پلائی جا رہی ہے. بس یہی قطرے جو یہاں آپ لوگوں کو پلائے جا رہے ہیں وہی قطرے امریکہ میں بھی پلائے جاتے ہیں.
میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کسی نے الو بنا دیا ہوگا آپ کو. کہہ رہے بھائی میں اپنے بچوں کو خود پلا کے آیا ہوں یار. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کتنی غلط چیزیں پھیلتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ساری دنیا میں مشہور ہوا ہے کہ وہاں نہیں پلائے جاتے ہمیں کیوں پلا رہے ہیں, وہاں ہی نہیں پلائے جاتے ہمیں کیوں پلا رہے ہیں. او بھائی وہاں بھی پلائے جاتے ہیں, وہ یہی قطرے خود بھی پی رہے ہیں, ہم کو بھی پلا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ ہوگا. پھر میں نے اپنی جو ویب سائٹ ہے نا اس کا ایڈمن احمد طالب صاحب جو میرا یہ پورا بیان چلا رہے ہیں, وہ بھی امریکہ میں ہی اس کو فون کیا. میں نے کہا بھائی یار یہ ذرا ریسرچ کر کے بتاؤ کہ امریکہ میں بھی پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. اس نے کہا میں خود اپنے بچوں کو پلا کے آیا ہوں, اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا جب یہ قطرے نہ پلائے جائیں. ابے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہم ہیں وہیں دنیا میں ہم نے مشہور کیا ہوا ہے, وہاں نہیں پلائے جاتے یہاں پلائے جاتے ہیں. پھر پرسوں یو کے سے ایک ڈاکٹر آئے, کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا اصلاحی تعلق بھی ہے, اور کینسر کے اسپیشلسٹ اتنے بڑے ہیں کہ وہاں کینسر کے بارے میں جو ریسرچ سینٹر ہے اس میں جاب کرتے ہیں, وہ ریسرچ ان کا کام ہے. اور امریکہ کی طرف سے یونیورسٹی کی طرف سے ابھی مختلف ملکوں کے دورے پر ہیں, مختلف میڈیکل کالجز میں ان کے لیکچر ہو رہے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں. اسی لیکچر کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے ٹائم لیا, میں نے ان کو ملاقات کا ٹائم دیا. میں تو اپنے فائدے کے لیے بھی ٹائم دیتا ہوں بعض دفعہ. میں نے کہا یہ ڈاکٹر بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور دیندار بھی ہیں, ان کے کینسر کے بارے میں بہت معلومات ہیں ان کو میں نے بٹھایا. میں نے ان سے یہ سوال کیا, انہوں نے کہا بھائی وہاں تو اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر اسکول میں بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا. یو کے کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی. تو میرا مقصد ابھی پولیو نہیں ہے, آپ کی مرضی پلاؤ نہ پلاؤ وہ آپ کا ہیڈیک ہے. میرا مقصد ہے بھائی جو ریسرچ کرنی ہو نا تو جو ماہرین ہیں نا اس فیلڈ کے, ان سے جا کے پوچھا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گن پوائنٹ پہ اس لیے پلا رہے ہیں کہ تمیز سے پیتے نہیں ہیں. امریکہ میں تمیز سے پی لیتے ہیں, وہاں کوئی رینجر والے نہیں آتے پلانے کے لیے. پھر بھی آپ پلائیں نہ پلائیں, لیکن اگر ریسرچ کرنی ہے تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں, ان ڈاکٹروں سے تو ملیں کم از کم. اور یہ بات یاد رکھو, عوام کے پاس جب خود تحقیق کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو دنیا میں اصول اور ضابطہ یہ کہ پھر جمہور کے قول کو لینا چاہیے. یا تو خود محقق ہونا پھر تو ٹھیک ہے, جب نہیں ہے تو زیادہ تر لوگوں ایک جس طرف جا رہے ہوں ان کی غلطی کا امکان کم ہوتا ہے, کم لوگ جس طرف جا رہے ہیں ان کی غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. علماء نے عوام کے بارے میں ایک اصول بیان کیا ہے, اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں اور عوام کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو اس میں کون سے عالم درست ہیں, تو انہوں نے کہا اہل حق میں جو جمہور ہیں ان کے قول کو. لیکن جمہور سے مراد وہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں. ہر عالم ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا, جو اس قسم کے مسائل میں جو ماہر ہیں ان میں سے اکثر کے قول کو لیا جائے گا. اور یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں تو یہ لا ہے. دیکھیں نا اسمبلی میں بھی اکثریت پہ فیصلہ کیا جاتا ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں اکثریت تو غلط ہوتی ہے. اکثریت ہمیشہ غلط نہیں ہوتی. یہ جب آیت نازل ہوئی نا کہ اکثریت کے پیچھے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے, یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب اکثریت کفر اور بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھی. مسلمانوں کی اکثریت, اس فیلڈ کے ماہرین کی اکثریت غلط ہوگی, اس کے بارے میں قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب آپ خبریں دیکھیں کیسے الٹی الٹی خبریں